نیکی کا درجہ ملا۔ میرے آقا نے فرمایا علی کوئی تیرا نام لیتا ہے تو پھر بھی رب کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ ذکر تیرے کو نیکی کا درجہ ملا، مولا مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ مل کے پڑھیں، پیارے آقا کی امت کا ہے پیشوا، مولا مشکل کشا۔ زوجہ خاتون جنت ہے تیری ہے شہادت تیرے در کا ایک واقعہ۔ خود بھی شہید، بچے بھی شہید، اور بچے بھی شہید، آل و اولاد بھی شہید۔ زوجہ خاتون جنت ہے تیری ہے شہادت تیرے در کا ایک واقعہ۔ بابا حسنین کا تو ہے شیر خدا۔ مل کے ذوق سے سارے میرے ساتھ یہ جملے پڑھیں، بابا حسنین کا تو ہے شیر خدا، بابا حسنین کا تو ہے شیر خدا، بابا حسنین کا تو ہے شیر خدا، مولا مشکل کشا تیری تجھ پہ راضی ہے رب، راضی ہے مصطفیٰ، مولا مشکل کشا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کیے تھے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم نے حیدر کرار، شیر خدا، حسنین کریمین کے بابا جان، سنیوں کی جان، مومنوں کے امیر اور سنیوں کے پیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کرنے ہیں۔ اور جمعۃ الوداع بھی ہے اور یہ بڑا عظیم دن ہے۔ یقیناً یہ خوشی کا دن بھی ہے، غمی کا دن بھی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر دیکھنا نصیب کیا، اور غمی اس بات کی ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے دن دیکھنے بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بغیر کسی گراؤنڈ اور تمہید کے میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں ایمان والوں کا ذکر ہے تو وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا تو اب نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، کلمہ جو پڑھ لیا ہے
اب روزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی آپ تو سحری کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت افطار کر لیتے ہیں، تو ہمارا تو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کون سا 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم تو وہ روزہ رکھتے ہیں جو مدینے والے رسول نے رکھا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل۔ تو پتہ کیا چلا کہ خالی ایمان سے بات نہیں بنتی کہ صرف کلمہ پڑھ لیا بس جی اب کچھ نہیں اور ضرورت ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آج کچھ لوگ بھی ایسے آگے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیر بنا لیا ہے، اپنے آپ کو پیر بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس تسی ہاتھ میرے ہاتھ سے دے دو تو نمازاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے بڑے پیر ہمارے آقا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نہیں حضور پہ 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد بھی فرض تھی، اور پھر حضور تو خود فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی تو ایک نماز قضا ہوئی تھی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قضا ہی نہیں وہ ادا ان سے پڑھوا لی تھی۔ وہ سارے واقعے کا آپ کو پتہ ہے۔ تو لہذا عامل الصالحات، نیک اعمال جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ کل ایک دوست پرسوں بتا رہے تھے کہ میں شہر گیا تو میں جدھر بھی دیکھ رہا تھا لوگ پانی کو منہ لگائے بیٹھے تھے، کوئی روٹی کھا رہا تھا۔ یہ یاد رکھیں عامل الصالحات میں روزہ بھی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے اگر کوئی ایک روزہ جان بوجھ کے رمضان کا چھوڑتا ہے، فرمایا پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس رمضان کے روزے والا ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ قابل توجہ بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے لیے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ قرآن پاک کی سب سے پہلے مفسر بنے، تفسیر انہوں نے لکھی۔ وہ درج کرتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور یہ یاد رکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے قرآن کی 300 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، علی پاک تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اے علی، اس آیت سے مراد نیک اعمال والے تو لوگ ہیں، لیکن علی یہ آیت اللہ نے تیری شان میں نازل فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پیارے علی، میدان معاشر میں جب تمہاری آمد ہوگی تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور پھر علی صرف تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہوگی، جس کے دل میں تیرے پیار کا جھنڈا لگا ہوگا اس کا چہرہ بھی مسکراتا ہوگا۔ جس کے دل میں تیرے پیار کا، قرآن پاک کی تفسیریں پڑھیں، سرکار نے فرما دیا جس کے دل میں تیرے پیار کا جھنڈا لگا ہوگا۔ آج کچھ لوگ ہیں وہ صرف حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، باقی تو حضرت امام حسن پاک کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور صحابہ پہ وہ تبرہ کرتے ہیں۔ تو ایسا پیار نہیں کام آئے گا، ایسا پیار کام آئے گا کہ دل میں نبی کی آل کا بھی پیار ہو، نبی کے اصحاب کا بھی پیار ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات واضح کی، فرمایا علی تجھ سے پیار کرنے والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، اور علی جو تجھ سے بغض رکھے گا ان کا چہرہ بگڑا ہوگا۔ اور یہ صرف میدان معاشر کی بات ہی نہیں ہے، آپ آج بھی دیکھ لیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں۔
آپ کہیں گے بگڑے ہوئے کیسے ہیں، ناک تو ان کا ہے، آنکھیں تو ان کی ہیں، رخسار تو ان کے ہیں، تو سارا یہ چیزیں ہی نہیں ہوتے، کچھ چہرے کا نور بھی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، نور اسی کے چہرے پہ ہوتا ہے جس کا دل جو ہے وہ صاف اور پاک ہوتا ہے، جو اندر ہو وہی باہر آتا ہے۔ مبارک ہو مصطفیٰ کے نوکروں، تمہارے دل میں نبی کی آل کا بھی پیار ہے، نبی کے اصحاب کا بھی پیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ سوائق میں بھی موجود ہے، میرے پاک ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے السوائق المحرکہ، اس میں بھی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ جو نامہ اعمال ہے، یہ نامہ اعمال میں چمک ہوگی، نامہ اعمال خوبصورت ہوگا، اور آسان کر دیں نامہ اعمال سجا ہوا ہوگا۔ فرمایا اس کی سجاوٹ کا دار و مدار کیا ہوگا؟ فرمایا جس کے دل میں میرے علی کا پیار ہوگا اس کا نامہ اعمال چمکتا اور سجتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پھر میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، اس سے مراد یہی ہے کہ باقی سب سے پیار کر کے علی سے پیار کام آئے گا۔ اگر اصحاب رسول پہ تبرہ کر کے کوئی پیار کرے گا تو وہ کوئی پیار نہیں، وہ ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا تم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو تم میرے علی کے ذکر سے سجایا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ محفل کرو تو علی کا ذکر کرو، مجلس کرو تو علی کا ذکر کرو، چار یاروں میں بیٹھ جاؤ تو گپوں کے چھوڑ کر مولا علی کا ذکر کرو۔ اور دیکھیں پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ اپنی محافل کو آراستہ کرو علی کے ذکر کے ساتھ۔ علی کے ذکر سے محافل آراستہ ہو جاتی ہے تو پھر جو علی کے اماموں کا ذکر کرے، جس کو زمانہ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ بھی سوائق میں موجود ہے، حدیث پاک نشان بھی میں نے لگایا ہوا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علی جو ہے یہ گناہوں کے بخشنے کا دروازہ ہے۔ حدیث سمجھے، حضور نے فرمایا علی جو ہے یہ گناہوں کے بخشنے کا دروازہ ہے، وہ من داخل منہ کان مومنا، حضور نے فرمایا جو اس دروازے سے گزر گیا مومن ہوگا اور گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اب مطلب کیا ہے کہ اس دروازے سے گزرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دل میں علی کے پیار کا جھنڈا لگ گیا تو وہ تمہاری بخشش کا سامان بنتا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس دروازے سے نہ گزرا، یعنی جس سینے میں علی کا پیار نہ آیا، جس سینے میں علی کی محبت نہ آئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایمان کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث پاک موجود ہے من داخل منہ کان کافرا، جس دل میں بغض علی ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، اور جس دل میں محبت علی ہے اس کا آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں گے، اس لیے کہ یہ علی پاک کا نوکر ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، مل کے ذوق سے پڑھیں محبت سے اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ اے سی لگے ہوئے نے، ٹھنڈک موجود ہے، یقیناً اے سیاں چ بہ کے تو روزہ نہیں نہ لگتا، کیونکہ تسی تھوڑا تھوڑا پڑھنا تے میں ذرا زور لا کے پڑھنا تے محبت نہ علی پاک دا ذکر کرنا وا، پتہ چلے کہ محمدی مسجد باقی ہستیاں دا ہی صرف ذکر نہیں ہوندا، جنہوں علی پاک دا دن آوے تے چار چفیرے علی علی ہوندی ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی
اہل وفا کے دل کا سہارا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان و عظمت سنو۔ میرے آقا کے ایک نوکر تھے جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ انہوں نے 10 سال میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، میرے آقا کی نوکری کی۔ کسی نے پوچھا انس تو نے میرے مصطفیٰ کو کیسا پایا؟ فرمایا 10 سالوں میں کبھی بھی کملی والے نے جھڑکا نہیں تھا۔ 10 سالوں میں دسترخوان جب لگتا تھا اسی دسترخوان پہ نبیوں کے سردار بھی کھانا کھاتے تھے، اسی دسترخوان پہ نوکر بھی بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک عورت مدینے کی تھی، اس عورت نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، ترمذی میں سے حدیث پڑھ رہا ہوں، سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک عورت بھنا ہوا گوشت لے کر آئی، جب اس نے دروازے پہ دستک دی وہ اندر آئی، اس نے وہ گوشت میرے آقا کی بارگاہ میں گفٹ کیا، تحفہ پیش کیا۔ تیرے میرے آقا نے وہ بھنا ہوا گوشت دسترخوان پہ رکھا۔ جب دسترخوان پہ گوشت رکھ دیا گیا، حضور نے دعا کی اللہم ایتنی بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ، یا اللہ میری مخلوق میں، یا اللہ تیری مخلوق میں اور میرے نوکروں میں جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، آج اس کو محمد کے دسترخوان پہ بھیج دے تاکہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ میرے آقا نے جب یہ دعا کی، وہ گوشت تھا بھنا ہوا، دسترخوان لگا ہوا، اب حضور انتظار کر رہے ہیں۔ اس روایت کو حضرت ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، میرے لجپال نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی آقا آپ کا نوکر علی ہوں۔ میرے آقا نے دروازہ کھولا، میرے لجپال نے فرمایا علی آ جاؤ، تیرا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ وہ پوائنٹ والی بات سماعت فرمائے، میرے نبی نے دعا میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ علی کو بھیج دے، میرے نبی نے دعا میں یہ کہا تھا یا اللہ مخلوق میں جو تجھے پیارا لگتا ہے، محبت نالا کو سبحان اللہ ذرا، یا اللہ مخلوق میں جو تجھے پیارا لگتا ہے اس کو میرے دسترخوان پہ بھیج دے۔ یہ مستدرک میں بھی حدیث موجود ہے، اس کو میرے دسترخوان پہ بھیج دے۔ پھر دسترخوان نبی کا تھا، ویڑا بھی میرے نبی کا تھا، اور مہمان حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے تھے۔ پھر میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک کو سامنے بٹھا کے کھانا کھلایا، اور پھر حضور نے بتایا علی میں نے تو دعا کی تھی یا اللہ جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کو دسترخوان پہ بھیج دے۔ علی تو آگے آگے، حضرت علی نے سر جھکا لیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا دیکھ اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا حبیب بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں نا اہل نظر کی آنکھ کا تارا، صرف ہلو نہ پڑھو ذرا محبت نہ، اے روزہ تسی توڑ دو، یعنی چپ دا روزہ توڑ دو، او نہ ہوئے کہ روزے تو جمعے تو بعد پانی پیو، مولوی صاحب نے کیا روزہ توڑ دو، نہیں چپ دا روزہ توڑو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے ہمارا، مل کے جھوم جھوم کے پڑھے ہم ہیں علی کے ہمارا،
اور اس مفسر کی بات کرنے لگا ہوں جس کے لیے دعا میرے نبی نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پہ آ گئے اور دیکھ اگر منبر پہ یتیموں کے حقوق بیان ہوتے ہیں، یتیموں پہ غریبوں کے حقوق بیان ہوتے ہیں، اگر قرآن کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اگر ابو بکر عمر عثمان کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اگر میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان ہوتی ہیں، تو صحابہ کا طریقہ تھا منبر پہ چڑھ کے علی کی شان بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس منبر پہ آگئے، آپ نے جو جملے کہے وہ کیا تھے؟ لا علی اربع خصال لیست لأحد ہوبا، کہنے لگے 4 چیزیں ایسی ہیں جو میرے علی کے اندر موجود ہیں اور کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اب اگر اس طرح کا کوئی سوال کر دیا جائے تو بڑا انتظار ہوتا ہے فوراً یہ جواب آئے۔ اب 4 چیزیں کون سی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا هو اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ہی وہ پہلے انسان ہیں، وہ عجمی اور عربیوں میں سے پہلے انسان ہے۔ میں ترجمہ یوں کر دوں، پوری دنیا میں علی پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ پھر دوسری کون سی فرمایا سنو، وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، دوسری علی کی شان یہ ہے اسلام کی جنگ ہوتی تھی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اور فرمایا تیسری حضرت علی کی شان والذی صبر معہ یوم المہراج، مہراج تنگی کے دنوں میں جس ہستی نے مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر سب سے زیادہ صبر کیا گیا اس کو زمانہ مولا علی کہتا ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَهُوَ الَّذِي غَسَلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ، فرمایا جس ہستی نے مصطفیٰ کو غسل دیا گیا اس کو بھی زمانہ مولا علی کہتا گیا، اور جس نے مصطفیٰ کو قبر میں اتارا گیا اس کو بھی مولا علی کہا جاتا گیا۔ اور یاد رکھیں یہی بات تو صدیق اکبر نے حضرت علی پاک کو بلا کر کہا تھا، علی اور جن ہاتھوں سے تو نے مصطفیٰ کو غسل دیا گیا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ اے یار یارانہ پہ گلہ کر دینے، اے یار یارانہ پہ گلہ کر دینے، کوئی دشمنانو بلا کے نہیں کہنا تو میں نو غسل دیں، اور گویا حضرت صدیق اکبر نے بلا کے اور حضرت مولا علی نے غسل دے کے زمانے والوں کو بتا دیا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا مل کے، میرے کملی والے دا ہر یار اور میرے کملی والے دا گھر بار بڑا۔ تو یہ حضرت مولا علی پاک کی شان ہے۔ کوئی زمانے کا گندہ انسان حضرت علی پاک پہ تبرہ کرے تو اس کے منہ میں خاک آئے گی۔ جس کی شان رب بیان کرے، جس کی شان مصطفیٰ بیان کریں، جس کی شان صحابہ بیان کریں، جس کی شان کملی والے کے گھر والے بیان کریں، اس کی شان کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی کا معنی بھی بلند ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں، ان کی عظمتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ مستدرک میں ہی بات موجود ہے۔ عصر سے پہلے کا وقت تھا، مدینہ شریف کی گلی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کو سرکار نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ یہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف کے بازار میں نکلا تو لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اور جب ہجوم لگا ہو تو لوگ وہاں پہ رک جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، تو کہتے ہیں جب ہجوم لگا ہوا تھا تو ایک بندہ ایک سواری پہ بیٹھا تھا، یعنی اونٹنی پہ بیٹھا تھا، اور وہ واز کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا چوک میں کھڑا ہو کے۔
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے جملے سنے تو وہ بغض علی میں دشمن علی بن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نا وہیں پہ ایک اونچی جگہ تلاش کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھو وہ لوگ تھے دفاع اسی وقت کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں یار ایک قرضہ تھے دا عمل ہے، لیکن ان ہستیوں کی شان دیکھو، جب گستاخی ہوتی تھی تو اسی وقت دفاع کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے بلند آواز سے گفتگو شروع کی۔ اور اب دیکھیں میں تقریر کر رہا ہوں، ایک ادھر بندہ کھڑا ہو کے تقریر کرنا شروع کر دے تو ایک کو چپ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب میں نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر تقریر شروع کی تو کہتے ہیں اس نے خاموشی اختیار کی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تجھے پتہ ہے تو کس ہستی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے؟ تجھے علم ہی نہیں ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور مدینے والے لوگوں میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں کملی والے کا نوکر ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں علی کون ہے۔ پھر آپ نے ٹیلے پہ چڑھ کے خطاب کیا، ایک طرف اس نے تبرہ کیا، دوسری طرف صحابی رسول نے شان بیان کی۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ لوگوں سنو، سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا گیا اس کو زمانہ مولا علی کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، پھر اس کی ڈیفینیشن تو کی گئی ہے، مردوں میں حضرت صدیق اکبر، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے کلمہ پڑھا گیا۔ لیکن یاد رکھیں پہلے مجمع میں میرے نبی نے جب خطاب کیا تھا تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ پھر کہا او مدینے والوں یہ تبرے کر رہا تھا، اور سنو میں نبی کا نوکر ہوں جس نے کملی والے کے قدموں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، اس کو بھی زمانہ مولا علی کہتا ہے۔ اور پھر تیسرے جملے تھے، فرمایا جس کو دنیا سے بے رغبتی ہے، یعنی جو دنیا کو پسند نہیں کرتا اس کو بھی زمانہ مولا علی کہتا ہے۔ چوتھا جملہ کہا تو جسم میں وجد کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، کہا مدینے والوں سنو، اور جس سے مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے اس کو زمانہ مولا علی کہتا ہے، اس کو زمانہ مولا علی کہتا ہے۔ اور پانچویں جملے کیا تھے؟ او مدینے میں کھڑے ہونے والوں، جس کو مصطفیٰ نے غزوات میں جھنڈا دیا گیا اور جھنڈا اسلام کا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کو زمانہ مولا علی کہتا گیا۔ اس کے بعد کیونکہ آپ پہلے نقشے دیکھیں تو چار دیواری نہیں ہوتی تھی، قافلے جاتے تھے پڑاؤ کر کے طواف شروع کر دیتے تھے، گلیوں بازاروں سے کعبہ نظر آتا تھا، کھڑے ہو گئے وہاں سے کعبے کی طرف منہ کر کے کہا یہ کعبہ ہے، مصطفیٰ کعبے کے کعبے ہیں اور مصطفیٰ کے داماد علی ہیں، اور تم نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں تجھے بد دعا دے رہا ہوں، اللہ تجھے اس کا عذاب دے گا۔ عام مستدرک والے لکھتے ہیں ادھر صحابی رسول کی زبان سے جملے نکلے، ادھر اونٹنی نے اسے زمین پہ گرایا، گر کر مرا۔ جب مر گیا تو مدینے کے چوک میں کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ اور یاد رکھنا یہ بھنگ پی کے نہیں ہم پڑھ رہے، یہ حدیث پڑھ کے پڑھ رہے ہیں، اور جدھر بھی دیکھو مولا علی دا ذکر کر رہا نا۔ اے تسی انج کیا یار پتہ چلے سرکار دے نوکر بیٹھے نے، ٹھیک ہے، لوگ جھوٹیاں چھریاں تے زنجیریں ماردے رہندے نے تے تسی تے سچے جے۔ اور گواہ مدینے دی ہر گلی جدھر بھی دیکھو، اے
ایک باری میں دو میں ہاتھ چکو نہ ذرا پتہ چلے علی دے ذکر چ ہاتھ چکے ہونے شرمانا نہیں علی پاک دا ذکر چ کرنا دو میں ہاتھ چکو ذرا گواہ مدینے دی ہر گلی جدھر بھی دیکھو اور جدھر بھی دیکھو اور جدھر بھی دیکھو ایک کالا غلام تھا اس نے چوری کر لی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی سن لیں حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جب ہاتھ اس کا کاٹ دیا وہ اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے جا رہا گیا حضرت علی کے مناقب میں بہت ساری کتب جو لکھی گئی ہیں آپ کی کرامات میں موجود ہے اوپر کپڑا لپیٹ کے جا رہا گیا راستے میں ملاقات ہوئی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی بوچیاں بھی ہیں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت فرمایا سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اور تم نے کپڑا لپیٹا ہوا گیا تیرے ہاتھ کو کیا ہوا گیا اس نے کہا میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا گیا کہا کس نے کاٹا گیا کہا مومنوں کے امیر نے کاٹا گیا مسلمانوں کے سردار نے کاٹا گیا داماد رسول نے کاٹا گیا زوج بطول نے کاٹا گیا حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے ایک اونا تیرا ہاتھ کٹیا دوسرا تو اونا دیا شانہ پہ بیان کردہ ہے ایک کونا تیرا ہاتھ کٹیا دوسرا تو نہ دیا شانہ پہ بیان کردہ ہے اور قابل توجہ بات گیا اس نے آگے سے کہا انہوں نے تو ہاتھ کاٹ کے مجھے عذاب سے بچا لیا ہے جو آخرت میں ملنا تھا حضرت سلیمان فارسی نے پکڑا حضرت علی کی بارگاہ میں آگئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ کر کہا علی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا یہ پھر بھی تیرے گن گا رہا ہے یہ تیرے ترانے پر رہا ہے ایک روایت میں حضرت علی نے اپنا لعاب لگایا اس لیے کہ بچپن میں ایک چادر ہوتی تھی اسی چادر میں مصطفیٰ بھی ہوتے تھے مرتضیٰ بھی ہوتے تھے اس لیے کہ میرے آقا کا لعاب حضرت علی کے لعاب کے ساتھ لگا ہوا تھا ایک روایت میں حضرت علی نے لعاب لگایا اور دوسری روایت میں کپڑے کے اوپر میرے نبی پہ درود پڑھ کے پھونکا تُسی کہو گے درود تے اچھی بھی پڑھ دیا لیکن زبان علی والی نہیں ہے ساڑھے کول اور تواڈی چپ تے سبحان اللہ زبان علی والی نہیں ہے حضرت مولا علی نے جب درود پڑھا کٹا ہوا ہاتھ درست ہو گیا عرش کی طرف سے آواز آئی یعنی غیب سے آواز آئی ارفع اٹھاؤ الرداء عن الید اس ہاتھ سے چادر تو اٹھاؤ جب چادر اٹھی تو سلیمان کہتے تھے او پتہ نہیں لگدا سی اے ہاتھ کٹیا بھی ہے کہ نہیں ہے جو جڑ گیا تھی اور گواہ مدینے دی ہر گلی جدھر بھی دیکھو مل کے جدھر بھی دیکھو اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جملہ اکثر کہتے تھے فرمایا کرتے تھے مولا کل مومن لم یکن مولاہ فلیس مومن فرمایا جس کا علی مولا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے یہ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا دو بندے تھے ان دونوں بندوں نے 100 دینار ایک بوڑھی عورت کے پاس رکھوائے اور اس بوڑھی عورت کو کہا کہ یہ 100 دینار ہماری امانت ہیں جب ہم اکٹھے آئیں گے تو اس وقت تم نے یہ 100 دینار واپس کرنے ہیں جب ہم اکٹھے آئیں گے تو اس وقت یہ 100 دینار واپس کر لیں گے ٹھیک ہے اب وہ 1 سال گزرا تو ایک آدمی آ گیا اس نے کہا دوسرا مر گیا ہے 100 دینار مجھے دے دو شرط کیا تھی کہ دونوں اکٹھے آئیں گے تو اس نے کہا
ایک مر گیا ہے تو 100 دینار مجھے دے دو۔ اس نے کہا دیکھ لینا۔ اس نے کہا میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں وہ مر گیا ہے۔ اس نے 100 دینار اس کو دے دیے۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ دوسرا آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے دینار مجھے دو۔ اس نے کہا وہ پہلا آیا تھا وہ کہتا تھا تو تے مر گیا ہے تے دینار وہ لے گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میری امانت ہے، لہٰذا یہ تو تمہیں دینا پڑے گی، تم نے اس کو دے دیا تو مجھے بھی دو۔ دروازے پہ شور پڑ گیا۔ کیسے حکمران تھے؟ ریاست مدینہ کا نام نہیں تھا، کام بھی تھا۔ اس بڑھیا نے کہا ہاں میرے دروازے پہ جو رش لگ گیا ہے نا، اس رش کا علاج حضرت عمر پاک کے پاس ہے۔ وہ وہاں سے چلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، عرض کیا حضور میرا یہ مسئلہ ہے، یہ 2 بندے تھے، انہوں نے 100 دینار میرے پاس رکھا ہے، اور 100 دینار رکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم دونوں اکٹھے آئیں گے تو ہمیں دینار واپس کر دیں ہیں۔ حضور ایک آیا ہے وہ لے گیا ہے، اور اس نے کہا دوسرا مر گیا ہے، اور اب دوسرا بھی آ گیا ہے، وہ کہنے لگا پہلے نے تو دھوکہ کیا مجھے بھی دو۔ اب فاروق اعظم پریشان ہو گئے کہ اس کا فیصلہ کیسے کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دور میں چیف جسٹس مولا علی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو لیا، اس بندے کو لیا، اور حضرت علی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور یہ یاد رکھیں وزیر اعظم ہوتے ہوئے، حاکم وقت ہوتے ہوئے علی کو نہیں بلایا، خود علی کے دروازے پہ گئے۔ یہ پیار والوں کی بات ہے۔ وہاں پہ جب پہنچے ان کے دروازے پہ، تو دروازے پہ پہنچ کر یہ کہا کہ اے پیارے علی ایک فیصلہ ہے۔ کہا امیر المومنین آپ مجھے حکم کرتے تو میں مسجد میں آ جاتا۔ کہا نہیں حضور ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ علی کے دروازے پہ ایسے آنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا، عرض کہ حضور وہ بندہ کدھر ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وہ بندہ کھڑا ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ جب تم دونوں بندوں نے دینار دیے تھے تو شرط کیا لگائی تھی؟ اس نے کہا شرط لگائی تھی جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو پھر دینار ملیں گے۔ تو فرمایا پھر رولا کیڑی گل دا، جا دوجے نو لے کے آتے دینار لے لی۔ یہ تھا حضرت مولا علی کا ذہن۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے کہے، فاروق اعظم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے لولا کا علی لحالا کا عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ کئی ایسے مسئلے تھے جو فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے تھے، فیصلہ علی کی بارگاہ میں ہوتا تھا۔ پھر اچھی کہہ سکتے ہیں گواہ مدینے دی ہر گلی جدھر بھی دیکھو، اور مل کے پڑھو جدھر بھی دیکھو، ذوق نال پڑھو جدھر بھی دیکھو، علی علی ہے جدھر بھی دیکھو۔ میں حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، اور قیامت والے دن میری آرزو ہوگی میں بھی جنت میں جاؤں، آپ کی آرزو ہوگی ہم بھی جنت میں جائیں، سب کی آرزو یہی ہوگی ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت کی آرزو ہوگی۔ اور دروازہ کھلا گیا، علی دوڑ کے میرے اندر آ جا جدھر بھی دیکھو۔ جو مولا علی دا ذکر کرنا پتا لگے، اور جدھر بھی دیکھو، ہاتھ چوکے جدھر بھی دیکھو، اور پتا چل جائے نا کالیا نو نبی دے نوکر ہیں علی پاک دا ذکر کر دے دے، اور جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو، نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی۔ قرآن کے پاروں کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنا عبادت ہے، تو علی کے رخساروں کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اور جدھر بھی دیکھو
میرے نبی نے فرمایا علی کیا ہوا گیا؟ عرض کیا لجپال میرا کوئی بھی بھائی نہیں بنا۔ مصطفیٰ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ جڑے فٹ پاتھ تے بیٹھے ہوندے نے وہ بنگلیاں دے وچ وہ چگیاں لا کے وہ ایڈی ایڈی لمبی داڑھی تے بنین تے دھوتی تے تسبیحاں تے انگوٹھیاں تے بھنگ پی کے کہندے یا علی۔ اسی بھنگ پی کے نہیں، غسل کر کے آئے ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہیں تے کپڑے اچھے پا کے بیٹھے ہیں تے حدیثاں پڑھ کے علی علی کرتے پے ہیں۔ اور جدھر بھی دیکھو، اور جدھر بھی دیکھو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا من احب علی فقد احبنی۔ مصطفیٰ نے فرمایا اور جس نے علی سے پیار کیا اس نے مصطفیٰ سے پیار کیا۔ اور جدھر بھی دیکھو وہاں مدینے دی ہر گلی، جدھر بھی دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا علی تو اکھاں کیوں نہیں جی کھولدا؟ عرض کی آقا میں تے بعد پیٹ چنگے کر کے آیا سی، اکھاں کھولیاں نے تے رخ مصطفیٰ تے کھولیاں نے۔ جدھر بھی دیکھو۔ اور یہ یاد رکھنا میرے نبی نے بائی نیم جس ہستی کے بارے میں فرمایا اس کو زمانہ علی کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی تجھے تکنا بھی عبادت ہے، تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے، تیرا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جدھر بھی دیکھو۔ اور دیکھو دیکھو میں تھوڑے اگے حضرت علی دا ذکر کر رہا ہوں تے رب دی عبادت پہ ہون رہی ہے، لیکن تھوڑے جو کوئی لوگ پریشان بیٹھے نے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے علی کا نام ایک تھرمامیٹر ہے۔ فرمایا تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر دا پتہ نا، تھرمامیٹر لاؤ تے پتہ چل جاتا ہے ٹیمپریچر کتنا ہے۔ فرمایا تھرمامیٹر ہے۔ علی کا نام سن کے چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے اور چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، جدھر بھی دیکھو ملکہ، جدھر بھی دیکھو۔ بلکہ میرے آقا کے سامنے ایک دن سیدہ زہرا پاک آ گئی، میرے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ فاختار الرجلین، اللہ نے پوری دنیا میں دو بندوں کو چنا ہے، ابو کے ایک کو تیرا باپ بنا دیا گیا، بالے کے دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا گیا، اور جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے دی ہر، گواہ مدینے دی ہر گلی، جدھر بھی مل کے جدھر بھی دیکھو۔ ادھروں آواز میں ذرا جدھر بھی دیکھو، اور مولا علی دا تے روزہ بھی ادھر ہے، جدھر بھی دیکھو۔ اور کوئی یہ نہ کہے قاری صاحب تے صرف شعر ہی پڑھ دے پانے، نہیں نہیں ریکارڈ پہ ہوندا ہے، میں تے ہر شعر دے نال حدیث پہ پڑھدا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر آئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بابا غور سے دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے، کس کو دیکھنے لگے؟ حضرت مولا علی کو دیکھنے لگے۔ میں کہ ابا جی خیر ہے؟ تو میرے بابا کہنے لگے عائشہ وہ چپ کر جا، میں اپنے نبی دی سنت پہ ادا کرتا ہوا، اور جدھر بھی دیکھا، اور جدھر بھی دیکھا۔ اور پھر میرے نبی کی حدیث ہے جو مستدرک ترمذی میں بھی موجود ہے، آج صبح ہم نے درس میں بھی پڑھی ہے، اللہم ادرک الحق معہو حیث دارا۔ فرمایا علی جتھے جتھے تو ہوئے گا حق بھی اوتھے اوتھے ہوئے گا، اور جدھر بھی دیکھو۔ اب باہر والے بارڈروں پار نہیں بیٹھے تسی مسجد دے اندر جے محبت نہ، جدھر بھی دیکھو۔ ایک باری ہوں دو میں ہاتھ چکو ذرا، میں کھلو گیا نا تسی دو میں ہاتھ چکنے ہیں۔ ارے گواہ مدینے دی ہر گلی، جدھر
आवाज है जिधर भी देखो, और जिधर भी देखो। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं बैठी हुई थी, एक दिन मेरे लजपाल ने फरमाया अच्छा तुम्हें पता है मेरे अली को अल्लाह ने कौन कौन सी शानें दी है? अर्ज किया लजपाल क्या शान है? फरमाया अल्लाह ने मेरे अली को पूरे अरब का यानी पूरे अरब मुमालिक का, पूरे अरब का मेरे अली को सरदार बनाया गया। अर्ज किया लजपाल जे ओ अरब दे सरदार ने ते तुसी कहदे सरदार हो? फरमाया मैं पूरी कायनात दा सरदार बन के आया और गवाह मदीने दी हर जिधर भी देखो, और जिधर भी देखो। पूरी दुनिया में मसनवी वाले लिखते हैं एक ज़ात जो मौला अली के हिस्से में है वो कायनात में किसी के हिस्से में भी नहीं। वो क्या है? काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, जिधर भी देखो। और मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उनसे एक शिये ने मुनाजरा किया है। शिये ने मुनाजरे की दावत दी क्योंकि ये तो सहाबा पे तबर्रा करते थे। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा छोने अच्छी सच्चे हैं। उन्होंने क्या तुसी मुनाजरा कर लो। मुनाजरा होता है किताबों के साथ। जब वो सामने आया मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ने क्या अज किताबों का मुनाजरा नहीं होना, अज जा अली दी जियारत करवा दे, जा अली दी जियारत कर ले। अज जा अली दी जियारत करवा दे ते या कर ले। तो शिया भज गया, शिया भज गया। और किसी ने उन्होंने क्या बदबख्शता और करवा नहीं सी सकता। ते लजपाल ने होका दिता सी और जियारत कर ही लेना जिधर भी देखा। वो शाह जीवने के पीर हैं ताहर बादशाह साहब, वो शिया रहेंगे, उनके पास जाएं, सर पे कुरान रख के उनसे पूछे। वो कहते हैं मैं रात सोया हुआ था, ख्वाब में हजरत मौला अली तशरीफ लाए। हजरत अली पाक ने कहा और तुम ऐसे करो सियाल शरीफ में चले जाओ, वहाँ हुजूर अमीर शरीयत के हाथों में हाथ रखो। कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सियाल शरीफ में गया। सियाल शरीफ में गया तो मैंने जाकर हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज के हाथों पे हाथ रखा। एक नजर उठाई मेरे पीर ने, आज जमाना देख रहा है लोग तो उनके कदमों से उठी हुई खाक को की चूमते हैं। पहले भी अली अली करते थे लेकिन सुन्नियों के रंग में अली अली करने का मजा ही अपना गया। जिधर भी देखा अरे गवाह मदीने दी हर गली, जिधर भी ज़ौक नहीं बढ़िया। अंदर का शहर बनया हुए तो बाहर वाले तो वैसे कहते रहे कदों ये छड़ते ने मैच से। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा। लोग बना के अली 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 और जिधर भी देखो हजरत सिद्दीक़ अकबर का यौम आए हैं तो हम फिर भी उनका तज़किरा करते हैं। फारूक आज़म का यौम आए तो उनको भी सलाम पेश करते हैं। उस्मान गनी का दिन आए तो उनको भी सलामियाँ पेश करते हैं। लेकिन आज मौला अली का जिक्र हो रहा है, अरे दाएं कंधे वाला फरिश्ता भी लिख रहा है। ये सारे नमाज पढ़ने से पहले ही इबादत कर रहे हैं। जिधर भी देखो और मेरे आज की तकरीर के आखिरी जुमले ने अगर मेरे नबी के 4 यारों का जिक्र करो, कोई ये कहे जिधर भी देखो ये शेर ही नहीं, नहीं नहीं ये तो कुरान और हदीस का तर्जुमा है। अरे अगर 4 यारों का जिक्र करो
علی کا ذکر پھر بھی ہوتا گیا، اگر پنج تن پاک کا ذکر کرو علی کا ذکر پھر بھی ہوتا گیا، اگر مصطفیٰ کے دامادوں کا ذکر کرو علی کا ذکر پھر بھی ہوتا گیا، اگر کملی والے کے خلیفوں کا ذکر کرو علی کا ذکر پھر بھی ہوتا گیا، اگر مصطفیٰ کے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کا ذکر کرو علی کا ذکر پھر بھی ہوتا گیا۔ اور اسلام کی پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، 70 کافر مارے گئے تھے، 27 کافر میرے علی نے مارے تھے، جدھر بھی دیکھا گواہ مدینے دی ہر گلی، جدھر بھی اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔